اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کو اشری اکیڈمی کے 3 سالہ آن لائن کورس میں خوش آمدید۔ آج ہماری فقہ کی پہلی کلاس ہے اور اس میں ہم فقہ کے احکامات کو مرحلہ وار فقہ کی اصطلاحات کی روشنی میں پڑھیں گے۔ فقہاء کرام قرآن و حدیث سے اسلامی احکامات کو مستنبط کر کے ڈرائیو کر کے ایک ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیتے ہیں تاکہ عام مسلمانوں کو ان احکامات پر عمل کرنے میں آسانی ہو، ان کو جاننے میں، ان کو سیکھنے میں، ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اس کو ان اسلامی احکامات کو اس طرح مرتب کرنے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اور فقہ کے جو مسائل ہیں ان کو عام طور پر 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور معیشت۔ عقائد کو ہم فقہ میں عام طور پر ڈسکس نہیں کرتے، اس کے لیے علم کی ایک الگ شاخ یہ مرتب ہوئی ہے، اس کو عقائد یا علم الکلام کے طور پر یعنی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فقہ کے اندر عقائد کا پورشن یہ شامل نہیں کیا جاتا، اب پہلے فقہ کے اندر عقائد کا پورشن بھی شامل ہوتا تھا۔ باقی 4 پورشنز میں سے ہم نے اس سمیسٹر کے لیے جن عنوانات کا انتخاب کیا ہے آپ کے سلیبس کے طور پہ وہ 3 ہیں: عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے سارے احکامات ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور معاملات میں سے نکاح و طلاق، عائلی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ یہ 3 عنوانات یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہندوستان کے ایک عالم ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان کی مرتب کردہ کتاب ہے قاموس الفقہ۔ یہ فقہ اسلامی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں جس طرح الفابیٹیکلی چیزوں کو مرتب کیا جاتا ہے الف بائی ترتیب کے ساتھ، اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے فقہ کی اصطلاحات کو الفابیٹیکلی مرتب کر کے ان کی تفصیلات درج کی ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے، 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے۔ یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بڑے جید عالم دین ہیں، مسلمانوں کی نمائندگی کے ہندوستان میں بڑے نمایاں اداروں میں کے یہ رکن ہیں اور فقہ کے میدان میں ان کی کافی خدمات ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس کتاب کی تدریس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ آدھے گھنٹے سے 40-45 منٹ کی ایک ویڈیو سبق کے متعلقہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کا اس سبق سے متعلقہ جتنا حصہ ہے وہ پی ڈی ایف شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ نے یہ ویڈیو اس پی ڈی ایف فائل کی میں جو مواد موجود ہے اس کی روشنی میں اس کو ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہفتے کے دوران آپ کا یہ ہوم ورک ہوگا۔ اس کے بعد لائیو سیشن میں ہم اس کتاب میں جو سمجھنے میں آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں، جو اصطلاحات سمجھ نہیں آئی، جو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا یا کوئی دیگر کوئی سوال ہے تو اس کو ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا طریقہ تدریس ہوگا۔ سبق کے اندر جو مسائل کو سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک تو ریڈنگ کے اندر جن مسائل کو ذکر کیا گیا ہے مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور سبق کے آخر میں اس پوری ریڈنگ میں جتنی اصطلاحات فقہی اصطلاحات آئی ہیں ان کو الگ سے دہرا کر سمجھنے کی اور کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق یہ طہارت و نجاست کے عنوان سے ہے۔ عبادات میں سے جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے اکثر عبادات میں عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز سے پہلے آپ نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے، یہ واجب ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اگر آپ حالت طہارت میں نہیں ہیں تو آپ کو طہارت کے لیے جو اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے آپ کے لیے وہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حکم کو اگنور کرنے کی وجہ سے اس پر وبال کا بھی اور گناہ کا اندیشہ ہے۔ اور اس طرح جو دیگر عبادات ہیں ان میں بھی کچھ میں طہارت حاصل کرنا یہ واجب ہے، کسی جگہ پر یہ سنت ہوتا ہے اور کسی جگہ پر یہ محض مستحب ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ بغیر دوبارہ وضو کیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وضو کر لیں، تازہ وضو کر لیں تو یہ مستحب ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح جمعے والے دن اگر آپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو واجب غسل کی ضرورت نہیں ہے، آپ حالت جنابت میں نہیں ہیں، تو آپ غسل تب بھی کر لیں۔ تو غسل کر لینا یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے جمعے والے دن۔ تو طہارت کے حصول کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات طہارت حاصل کرنا یہ واجب ہوتا ہے، بسا اوقات یہ سنت کے درجے میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ جس کو کر لیں تو ثواب ہوگا، اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو عام طور پہ حالت طہارت میں رہنا، پاکیزگی کی حالت میں رہنا، صفائی ستھرائی کے حالت میں رہنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ طہارت کے وجوب کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر طہارت کا حکم دیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 یہ طہارت کے وجوب کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا یا نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کم از کم نماز سے پہلے طہارت کا حصول یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم اس حالت جنابت سے طہارت کا اہتمام کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک یہ بیت الخلاء سے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کی قربت حاصل کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہارے پاس پانی اس وقت موجود نہ ہو ان حالتوں میں، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کر لو پاک پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم ان سے یعنی اس پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں کو کا مسح کیا کر لو، اس کو چھوا کرو۔ تو یہ تین احکامات اس آیت میں آئے ہیں، وضو کا، غسل کا، اور پانی موجود نہ ہونے کی شکل میں تیمم کا۔ تو یہ آیت ہے جو بنیاد ہے طہارت کے وجوب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طہارت کی تینوں صورتوں کو یہ بیان کر دیا ہے۔ ہمارا آج کا جو پہلا سبق ہے یہ طہارت و نجاست کے بارے میں ہے، ہم اس کی تفصیلات کو یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ طہارت کسے کہتے ہیں، نجاست کسے کہتے ہیں، نجاست کی اقسام کیا ہیں، طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، طہارت کی مختلف شکلیں کیا ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے طہارت کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طہارت کا لغوی معنی بڑا واضح ہے، صفائی، پاکیزگی، ستھرائی، اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ طہارت کا اصطلاحی معنی فقہا جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے دور کر لینا۔ جب آپ اپنے آپ سے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کو دور کر لیں گے تو اس وقت آپ حالت طہارت میں شمار ہوں گے۔ تو نجاست کا اصطلاحی مفہوم ہوا اپنے آپ کو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے دور کر لینا۔ اور جب آپ نے اپنے آپ کو نجاست سے دور کر کے طہارت حاصل کرنی ہے تو نجاست کا مفہوم واضح ہونا ضروری ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نجاست کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نجاست کا لغوی معنی ناپاک چیز ہے، نجس، ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی مفہوم میں نجاست ہر وہ چیز ہے
کہ جس سے دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور وہ چیز جس سے دور رہنے کو پاکیزگی کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، اور وہ چیز نجاست کہلائے گی۔ اسی کی بنیاد پہ فقہا نے نجاست کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ نجاست کی اقسام میں یہ 3 قسم کی تقسیمات کی جاتی ہیں، تو ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نجاست کا مفہوم واضح ہو جائے۔ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ جب فقہا طہارت کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس مفہوم میں بھی ان دونوں قسموں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ طہارت کہتے ہیں کہ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ تو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کیا چیز ہے؟ نجاست حقیقی کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے یا عقل ان کو ناپاک کہتی ہے، ان اور وہ آپ کے حس کے دائرے میں بھی آتی ہیں، ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی ناپاک چیزوں کو نجاست حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور نجاست حکمی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ پر وضو کرنا یا غسل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ وضو کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ حس کے ذریعے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو ہاتھ لگا کے یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ وضو کی حالت میں ہے یا غسل کی حالت، یعنی یہ پاک ہے، وضو اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ حس کے دائرے میں نہیں آتا۔ تو ایسی حالت کو شریعت نے بتایا کہ تم اگر اس حالت میں ہو تو تم ناپاک ہو۔ تو شریعت کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس حالت کو ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں حالت حدث یا حالت جنابت کہتے ہیں۔ حالت حدث کا مطلب ہے کہ وضو نہ ہونے کی حالت، اور حالت جنابت کا مطلب ہے کہ جب آپ پر غسل واجب ہے، غسل آپ نے ابھی تک نہیں کیا، تو غسل کرنے سے پہلے پہلے جو حالت ہے یہ حالت جنابت ہے۔ ان دونوں حالتوں میں آپ ناپاک ہیں، آپ حالت نجاست میں ہیں، یہ شریعت کے بتانے سے ہی پتہ چلا۔ تو ایسی نجاست کو، ایسی حالت نجاست کو کہ جو شریعت کے بتانے سے پتہ چلا اور حس کے ذریعے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، اس حالت کو نجاست حکمی کی حالت کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات وہ ریڈنگ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس میں بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آگے نجاست حقیقی کہ جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جو حس کے دائرے میں آتی ہیں، ان کی آگے یہ 2 قسمیں مزید بیان کی گئی ہیں، نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ۔ نجاست مرئیہ کہتے ہیں وہ نجاست کہ جو آنکھوں سے نظر آئے، مثلا پیشاب ہے یا پخانہ وغیرہ ہے، تو اس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو نجاست، اس لیے اس کو نجاست مرئیہ کہا جاتا ہے۔ اور نجاست غیر مرئیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ مثلا پانی میں کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ یہ ڈیفرینشیٹ، یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ والا پانی ناپاک ہے اور یہ ناپاک نہیں ہے، وہ اکٹھا ہی ہے۔ اب اس میں نجاست کو دیکھنا، وہ نظر آنا یہ ممکن نہیں ہوتا، تو لیکن وہ پانی ناپاک ہوتا ہے کسی ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے۔ تو ایسی نجاست کو نجاست غیر مرئیہ کہا جاتا ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ ظاہری بات ہے کہ نجاست کی جب یہ ساری قسمیں نجاست کی مختلف قسمیں بنیں گی اور نجاست کون کون سی ہیں یہ آگے ہم پڑھیں گے بھی، اس میں سے ساری نجاستوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کچھ نجاستوں کا حکم یہ زیادہ سخت ہوگا، ان کو دھونا ضروری ہے، اور ان کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی جسم پر، یہ کپڑے پر لگی رہ جائیں۔ اور نجاست خفیفہ، کچھ نجاستیں ایسی ہوں گی کہ جن کی ایک خاص مقدار تک شریعت جسم پر یا کپڑے پر برداشت کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ عبادت کو جائز قرار دے دیتی ہے۔ اس لیے نجاست کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جتنی بھی نجس چیزیں ہیں۔ ایک غلیظہ، یعنی جس کو بہرحال دھونا یہ عبادت کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک خاص مقدار یہ قابل برداشت ہے، اور اس کو دھوئے بغیر بھی اگر عبادت کر لی جائے تو عبادت میں کوئی خلل نہیں آتا، عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔
نجاست کی جو مختلف صورتیں ہیں کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم تو اس کی اس طرح ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نجاست کون کون سی چیزیں نجاست ہیں؟ تو سب سے پہلے انسانی جسم سے خارج ہونے والے وہ مادے جس سے وضو اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے منہ سے تھوک ہے، تھوک اگر آپ نے باہر پھینکا ہے، یا ناک کی رطوبت ہے وہ آپ نے باہر پھینکی ہے، یا آنسو آپ کے نکلے ہیں، پسینہ آیا ہے، تو ان سے وضو واجب نہیں ہوگا، نہ ہی غسل واجب ہوگا۔ تو انسانی جسم سے خارج ہونے والے یہ مادے ناپاک نہیں ہیں، لیکن وہ مادے کہ جن سے وضو یا غسل واجب ہو جائے وہ مادے ہر صورت میں ناپاک ہوتے ہیں۔ مثلا پیشاب ہے، پخانہ ہے، یا غسل واجب ہونے کی جو شکلیں ہیں، اس سے جو جسم سے مواد خارج ہوتا ہے تو وہ سب ناپاک نجاست کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح خون ہے، انسانی جسم سے جب خون بہہ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو خون بھی نجاست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان کے جسم سے جو فضلات نکلتے ہیں تو وہ بھی نجس ہوتے ہیں، نجاست میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسا مردار جس میں دم سائل ہو، دم سائل، دم کہتے ہیں خون کو اور سائل کہتے ہیں بہنے والے کو، تو ایسا مردار کہ جس کے جسم میں بہنے والا خون ہو وہ مردار بھی ناپاک ہے۔ مثلا اگر آپ نے کوئی مکھی یا مچھر مارا ہے تو کیا اس کے جسم سے خون نکلے گا؟ بہے گا؟ خون تو ہوگا لیکن وہ بہہ نہیں سکتا، بلکہ وہ وہیں پر جم جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بکرا ذبح کرتے ہیں یا کوئی ایسا جانور ذبح کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، پرندہ وغیرہ ہے، تو اس سے اگر خون نکلے گا تو وہ بہے گا بھی، آگے جائے گا۔ تو ایسا مردار جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ حلال جانور ہے یا حلال جانور نہیں ہے، حلال جانور اگر نہ ہو تو وہ تو ہر صورت میں مردار ہوتا ہے، جو ذبح کر بھی لیا جائے تو وہ مردار ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر حلال جانور کو بھی ذبح نہیں کیا گیا اور وہ اپنی موتاب مر گیا ہے تو وہ جو اس کا جسم ہے یہ مردار کا، یہ نجاست میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح آگے سور یا خنزیر، اس کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی وعید آئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فقہائے کرام اس لیے خنزیر کی ہر چیز کو یہ نجس قرار دیتے ہیں، اس لیے اسے کہا جاتا ہے یہ نجس العین ہے، یعنی اس کی ہر چیز ناپاک ہے، اس کے بال ناپاک ہیں، اس کی ہڈیاں ناپاک ہیں۔ دیگر جو حرام جانور ہیں تو اگر ان کی ہڈیاں یا ان کی کھال یہ استعمال کر لی جائے تو دباغت دینے کے بعد، اس کو پاک کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن سور اگر مر گیا ہے تو اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی کھال، اس کے بال، ہر چیز اس کی ناپاک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجس قرار دیا ہے، تو اس لیے اس کو نجس العین کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کتے کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ کتا بھی نجس العین ہے یا نہیں ہے، بالکل سور کی طرح، لیکن اکثر فقہا کا کہنا ہے کہ یہ نجس العین نہیں ہے، یعنی اس کی ہر چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور جو قسم ہے نجاست کی وہ کتا، سور اور ایسے درندے جو شکار کر کے اپنے پنجوں سے یا چونچ سے شکار کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، درندہ جانور جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا جوٹھا انہوں نے کسی پانی میں منہ ڈال دیا ہے تو اس پانی کو بھی ہم نجس قرار دیں گے، وہ بھی ناپاک ہوگا۔ تو ان کا جو جھوٹا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ حلال جانوروں کے جھوٹے کے بارے میں فقہا کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے، وہ اگر کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے تو اس کے ساتھ ہی عبادت کرنا یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شراب، وائن، خمر یہ بھی ناپاک ہوتی ہے۔ اگر شراب جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے غسالہ۔ غسالہ یہ اصل تلفظ ہے، غائن کے اوپر پیش ہے، غسالہ، غسالۃ الماء۔ مثلا آپ کے جسم پر کے کسی حصے پر کوئی نجاست لگی ہے، آپ نے پانی کے ساتھ اس نجاست کو دھویا ہے، اس دھونے کے بعد نیچے جو پانی دھون کے طور پہ آیا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں نجاست شامل ہے، تو وہ غسالہ، اس پانی کو غسالہ کہا جاتا ہے جو دھون کے طور پہ نیچے باقی بچتا ہے۔ اعضاء کو یا کپڑے کو دھو کے جو پانی نیچے گرا ہے اس کو غسالہ کہا جاتا ہے۔
اگر آپ نے نجاست اس پانی سے نجاست کو دور کیا ہے تو اس میں نجاست کے شامل ہونے کی وجہ سے وہ غسالہ یا بچا ہوا پانی یا دھون یہ بھی ناپاک ہے۔ تو یہ نجاست کی مختلف صورتیں ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ ان کی سمجھ آ جائے گی اب۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ نجاست کو دور کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، نجاست کیسے دور کی جائے گی۔ ظاہری بات ہے اگر نجاست دور ہوگی تو طہارت حاصل ہوگی، تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ازالہ نجاست کے ذرائع یا حصول طہارت کے ذرائع، کس کس طریقے سے طہارت کو حاصل کیا جا سکتا ہے یا کس کس طریقے سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ احناف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگردوں کے اصول کے مطابق مسائل اخذ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، ان کا ایک موقف ہے، اور جو دیگر فقہاء ہیں ان کا الگ موقف ہے۔ دیگر فقہاء میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ شامل ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی شوافع یہ ان کا موقف یہ ہے کہ نجاست حقیقی کو دور کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ اگر پانی استعمال کریں گے، نجاست کسی چیز پر لگ گئی ہے، کسی سالڈ چیز پہ لگی ہے یا کسی کپڑے پہ لگی ہے یا زمین پہ لگی ہے، کسی جگہ پہ بھی اگر نجاست لگی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ امام مالک اور امام شافعی اور ان کا جو حلقہ احباب ہے ان کا یہ موقف ہے۔ اور امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کا جو موقف ہے وہ ان کے دو روایتیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل ایک روایت میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے، بالکل ان کا وہی موقف ہے جو امام شافعی اور امام مالک کا ہے۔ اور دوسرا موقف ان کا یہ ہے کہ نہیں، نجاست کو زائل کرنے کے دیگر بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، بہت سی جگہ پر پانی استعمال نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر طہارت، مختلف چیزوں پر نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ جگہ پر تو پانی استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہ پر پانی استعمال کیے بغیر بھی نجاست دور ہو سکتی ہے اور طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو حناف کا اور ان سب فقہا کا نجاست حکمی کے بارے میں، یعنی جب آپ نے وضو کرنا ہے یا آپ نے غسل کرنا ہے، نجاست حکمی میں آپ حالت نجاست میں ہیں، حکمن یعنی حکمی نجاست میں ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی استعمال کریں۔ گویا کہ نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن نجاست حقیقی میں یہ اختلاف ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ دیگر فقہا کا موقف ایک ہے اور احناف کا موقف دوسرا ہے۔ تو اس میں جو احناف کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر پانی استعمال کیے بغیر بھی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے اور طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ان کے نزدیک نجاست حقیقی کو دور کرنے کے لیے کے جو ذرائع ہیں وہ یہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نجاست حکمی اگر ہو تو اس میں تو پانی ہی استعمال کرنا چاہیے وضو اور غسل وغیرہ کے لیے، لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے یا آدمی بیمار ہے اور اچھا معالج اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ نجاست حکمی کے بارے میں یہ سب کا متفقہ موقف ہے، لیکن نجاست حقیقی کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر پانی استعمال کیے بغیر بھی نجاست حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ پانی ہے، اور پانی کے ساتھ ہر ایسی چیز جو پانی کی طرح ہو یا پانی کی طرح بہے، اس کو نجاست حاصل کرنے کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس کی مثال میں عرق گلاب ہے، سرکہ ہے، تو اگر کوئی عرق گلاب سے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، یا کسی نجاست کو دور کرتا ہے تو وہ پاکیزگی حاصل کر لے گا۔ لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ یہ عرق گلاب اور سرکہ یہ کسی چیز سے نچوڑا جاتا ہے، گلاب کے پھول سے عرق گلاب نکالا جاتا ہے، لیکن جو تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے یا دیگر جو تیل ہیں جو عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان سے ہم نجاست کو دور نہیں کر سکتے۔
اس سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پانی کی طرح بہنے والی چیز نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مسح یعنی کسی چیز کو پونچھ دینا، یہ بھی طہارت حاصل کرنے کے لیے کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور نجاست کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کسی سالڈ چیز پر، کسی سخت چیز پر نجاست لگ جائے تو اس کو صرف پونچھ دینے سے بھی نجاست زائل ہو سکتی ہے۔ مثلا تلوار ہے، چھڑی ہے، آئینہ ہے، اس پر کوئی نجاست لگ گئی ہے، نجاست حقیقی، تو آپ اس کو اچھی طرح صاف کر دیں، تو یہ صاف کرنا یہ اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہاں پر پانی استعمال نہ بھی کریں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تیسرا ان کا کہنا ہے کہ فرق، یہ لفظ ہے فرق، فرق کا مطلب ہوتا ہے کھرچنا۔ کسی چیز پر، سالڈ چیز پر کوئی نجاست لگی ہے اور آپ نے اس کو ناخن کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کھرچ دیا ہے اور کھرچنے سے اس نجاست کا اثر زائل ہو گیا ہے، تو پانی استعمال نہیں بھی کیا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ جس کی مثال ہے مادہ منویہ یا لید وغیرہ اگر کسی جگہ پہ لگ جائے اور آپ اس کو خشک ہونے کے بعد کھرچ دیں اور اس کا اثر زائل ہو جائے اور اثر باقی نہ رہے، نظر نہ آئے، تو یہ کھرچنا اس کے لیے کافی ہوگا اس کے پاک ہونے کے لیے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب یہ جو مادہ ہے اس نے اس چیز میں سرایت نہیں کیا، مثلا اگر کپڑے پر یہ چیز لگ جائے، یہ چیزیں لگ جائیں تو اس کا کچھ حصہ کپڑے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھرچ بھی دیں تو وہ جذب شدہ حصہ یہ اس سے الگ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، کسی جگہ کا خشک ہو جانا اور نجاست کا اثر دور ہو جانا۔ مثلا فرش ہے، زمین ہے، اس پر کوئی ناپاک چیز گر گئی ہے، تو اب دھوپ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ زمین خشک ہو گئی ہے، تو احناف کے نزدیک اس حالت میں وہ چیز پاک ہوگی جب اس کا وہ خشک ہو جائے، اس کا جو چیز وہاں پہ گری ہے وہ دھوپ وغیرہ کی وجہ سے خشک ہو جائے، تو اس کا خشک ہو جانا یہ بھی اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو دیگر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی پانی بہانا یہ ضروری ہے، پانی بہائیں گے اس کے بعد یہ خشک ہوگی تو پھر ہی یہ پاک ہوگی۔ لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ زمین وغیرہ پہ اگر نجاست لگی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ خشک ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی کچھ اور مثالیں بھی یہ ریڈنگ میں دی گئی ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کے نظر سے گزریں گے۔ اس کے بعد جو ایک ذریعہ ہے نجاست کو دور کرنے کا، وہ جلانا ہے۔ مثلا کسی ناپاک چیز کو جس پر کسی چیز کو جس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو جلا دیا ہے، تو یہ جلانا بھی پانی استعمال کیے بغیر اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہوگا، نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ مثلا کسی جانور کی سری ہے، بکرے وغیرہ کی، اور اس پر خون لگا ہوا ہے، ظاہری بات ہے وہ خون ناپاک ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، تو آپ اس کو بھٹی میں ڈال کے جلا دیتے ہیں۔ اب اس کے جلنے سے وہ جو باقی وہ سری کا گوشت بچا ہے وہ پاک ہو جائے گا اور اس کی یہ خون والی نجاست اس سے دور ہو جائے گی۔ جلانا بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ایک مثال یہاں پہ یہ بھی دی گئی ہے کہ مٹی کا برتن ہے اور اس برتن کو بنانے کے لیے ناپاک پانی استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے پانی ناپاک تھا تو وہ برتن بھی ناپاک ہوگا، لیکن جب اس کو پکانے کے لیے آپ نے بھٹی میں ڈالا ہے تو وہ اس میں جلنے کی وجہ سے وہ پکا ہے، تو اس جلانا اس برتن کو پاک کرنے کے لیے کافی ہوگا، وہ نجاست اس سے دور ہوگی۔ تو یہ دو مثالیں اس کی عام طور پہ دی جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز نجاست کو زائل کرنے کے لیے استحالہ ہے۔ استحالہ کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فقہ میں، کسی چیز کی ماہیت یا حقیقت کا بدل جانا، کسی چیز کی ماہیت یا حقیقت کا بدل جانا۔ مثلا اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ ایک جانور ہے، وہ کسی جگہ پہ مر گیا ہے، ناپاک جانور تھا، اور جس جگہ پہ مرا ہے، مثلا وہ نمک کی کان ہے، اس میں وہ جانور گر گیا ہے اور وہاں پہ مر گیا ہے، اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد وہ اسی
नमक के साथ नमक ही हो गया और उसकी जो अपनी हकीकत और माहियत थी वो बदल गई है। अब क्या इस हालत में वो पाक होगा कि नापाक होगा? तो फुक़हा कहते हैं कि जब किसी चीज़ की हकीकत बदल जाए तो फिर उसके अंदर जो पाकी और नापाकी का हुक्म है वो भी बदल जाता है, उसका हुक्म भी बदल जाता है। तो किसी चीज़ की हकीकत का बदल जाना भी उसकी नापाकी को दूर करने का एक ज़रिया होता है। उसकी दीगर बहुत सी मिसालें भी मौजूद हैं और जदीद दौर में किसी चीज़ की डाइसेक्शन जब करते हैं और उसको केमिकली उसकी हकीकत को बदल देते हैं, तो जब उसको हकीकत को बदलेंगे तो उसका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। मसलन शराब है, शराब जब तक शराब है उस वक़्त तक वो नापाक है। लेकिन अगर आपने केमिकली किसी तरीके से उस शराब को सिरके में तब्दील कर लिया है, तो अब उसका हुक्म भी तब्दील हो जाएगा। अब उसको इस्तेमाल करना भी ठीक होगा और उससे निजासत वाला हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा। तो किसी चीज़ की हकीकत और माहियत बदल जाना भी बगैर पानी इस्तेमाल किए उसकी निजासत को ज़ाहिल करने का ज़रिया होता है। अनाप का ये। इसी तरह जानवर है, अगर हलाल जानवर है, बकरा, बकरी वगैरह, मुर्गी, अब अगर ये अपने तौर पे तबई मौत मर जाएँ, तो इनके जिस्म के जो अज़ा हैं वो नापाक होंगे। इनको इस्तेमाल करना भी और अगर कहीं पे इससे जिस्म पर या कपड़े पे या किसी जगह पे इसका कोई दाग वगैरह लग गया है तो वो भी धोना ज़रूरी होगा और उसको पाक करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आपने इस जानवर को ज़िबा कर लिया है, तो ज़िबा कर लेना ये भी उस जानवर की निजासत को दूर करने का एक ज़रिया है। उससे खून निकल गया है और बाकी का उसका जो गोश्त है, उसकी जो खाल है, उसका जो गोश्त के अंदर थोड़ा बहुत जो खून रह जाता है वो पाक होता है। तो यहाँ पर पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन एक चीज़ जो नापाक थी वो पाक हो गई है। तो ज़िबा करना भी एक निजासत को दूर करने का एक ज़रिया है। और इसी तरह जब खाल आप किसी चीज़ की खाल इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल्स लगा के या उसको कुछ खुश्क करके उसको साफ़ करके तो फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इस हालत को वो केमिकल के ज़रिए हो या मुख्तलिफ़ दीगर तरीकों के ज़रिए हो, खाल को काबिल इस्तेमाल करने के तरीके को दबागत कहा जाता है। इससे खाल के अंदर जो आलाइशें हैं वो दूर हो जाती हैं और वो खाल इस्तेमाल करना ये मुमकिन होता है। तो खाल को काबिल इस्तेमाल बनाना इसको दबागत कहा जाता है। तो दबागत देना, अगरचे उसमें पानी इस्तेमाल ना भी हो, तो ये भी निजासत को ज़ाइल करने के ज़राए में से एक ज़रिया है। तो ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं कि जिनमें आप पानी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी निजासत ज़ाइल हो जाती है। तो जब निजासत ज़ाइल हो जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस चीज़ में तहारत हासिल हो जाएगी, वो पाक हो जाएगी और उसको फिर इबादत में इस्तेमाल करना या उस पर इबादत करना ये जायज़ होगा। इस पूरे सबक में हमने जो इस्तिलाहात ज़िक्र की हैं, हम उसको एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। हमने तहारत एक इस्तिलाह है और इसका मफ़हूम हमने देखा है कि तहारत कहते हैं निजासत हकीकी और निजासत हुक्मी से निजात हासिल कर लेना। निजासत हकीकी और निजासत हुक्मी को अपने आप से दूर कर लेना, इसको निजासत तहारत कहा जाता है। आगे निजासत नापाक चीज़ को कहा जाता है, उसकी दो किस्में नापाकी की हालत को बयान करने के लिए निजासत की दो किस्में बयान की गई हैं। निजासत हकीकी वो निजासतें कि जो हिस्स के दायरे में आएँ, जिनको महसूस किया जा सके, और निजासत हुक्मी वो निजासतें हैं या वो हालात हैं, हालत निजासत है कि जिसको महसूस नहीं किया जा सकता है, जो हिस्स के दायरे में नहीं आती, बल्कि शरीयत के बताने से पता चलता है कि ये वाली हालत ये निजासत की हालत है। और इसमें दो हालतें हैं, हालत हदस कहते हैं जब आदमी वुज़ू की हालत में ना हो, उसको वुज़ू की ज़रूरत हो, वुज़ू की हाजत हो। और हालत जनाबत उस हालत को कहते हैं कि जिसमें आदमी को गुस्ल करने की ज़रूरत हो, गुस्ल की उसको ज़रूरत हो। और इस तरह एक हमने इस्तिलाह इस्तेमाल की निजासत को दूर करने के लिए, मसाह की। मसाह का मतलब होता है पूंछना। किसी सॉलिड चीज़ पर अगर निजासत लगी है तो उसको पूंछ कर हम उसको पाक कर सकते हैं। इस तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इस्तिलाह इस्तेमाल फ़र्क की। फ़र्क ये और भी कई जगह पे इस्तेमाल होगा। इसको कहते हैं खुरचना, यानी उँगली से या किसी चीज़ से निजासत को खुरच देना।
اور اسی طرح ایک لفظ آئے گا ریڈنگ میں دلک. دلک کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا. کسی چیز کو جس پر نجاست لگی ہے وہ نجاست تو کرتے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ رگڑا جائے اور رگڑنے سے نجاست کا اثر ختم ہو جاتا ہے, وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اور ایک لفظ استعمال ہوگا احراق, جلانا. جس طرح اس کی مثال دی گئی ہے, برتن اگر ناپاک پانی سے بنا ہے اس کو جلانے سے, بھٹی میں جلانے سے, احراق سے, احراق کا مطلب ہوتا ہے جلانا, وہ پاک ہو جائے گا. استحالہ, استحالہ کہتے ہیں کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت کا بدل جانا. اس طرح شراب کو سرقہ میں بدل لینا, یا کسی جانور کا کسی جگہ پہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد اس کی ماہیت بدل جانا. دباغت کہتے ہیں چمڑے سے علائشیں دور کر کے اس کو قابل استعمال بنانا. یہ کیمیکلی بھی ہو سکتا ہے اور بغیر کیمیکل کے طریقوں سے خشک کر کے اور اس طرح بھی دیگر ذرائع سے بھی ہو سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ چمڑے سے علائشیں دور ہو جائیں. ایک لفظ استعمال ہوگا نواقض وضو. نواقض یہ ناقص کی جمع ہے, ناقص کہتے ہیں توڑنے والی چیز. تو نواقض وضو وہ چیزیں ہیں یا وہ حالتیں ہیں جس سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہوتی ہے. اسی طرح نجاست مرئیہ, وہ نجاست جو نظر آئے, وہ نجاست حقیقی کہ جس کو آپ دیکھ سکیں, جس کو آنکھوں سے محسوس کیا جا سکے. اور نجاست غیر مرئیہ, وہ نجاست جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. نجاست حقیقی جو آنکھوں سے نظر نہ آئے, مثلا پانی ناپاک ہے تو اس کے اندر ناپاکی نظر نہیں آ رہی. نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ. نجاست خفیفہ کہتے ہیں وہ نجاست کہ جس کی خاص مقدار جسم پر یا کپڑے پر لگ بھی جائے تو اس خاص مقدار کو دھوئے بغیر بھی عبادت کرنے کی گنجائش ہو. اور نجاست غلیظہ کہتے ہیں کہ جو کپڑے پر اگر کپڑے جسم پر لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر عبادت کرنا ٹھیک نہ ہو. تو یہ نجاست کی دو قسمیں ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ لائیو سیشن میں یا اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. سور, یہ سور کا لفظ یہ جوٹھا کے طور پہ آتا ہے. مثلا کسی جانور نے کسی پانی وغیرہ میں منہ ڈال دیا ہے, وہ اس کو جوٹھا کر دیا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سور ہے. یعنی سور الآدمی, آدمی کا جوٹا. سور الحیوان, حیوان کا جوٹا. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سور پہ. غسالہ, غسالہ یہ دھون کو کہتے ہیں. کسی چیز کو دھونے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو غسالہ کہا جاتا ہے. تو اگر کسی نجاست کو دھویا ہے اور تو اس صورت میں جو غسالہ بچا ہے وہ بھی ناپاک ہوگا. اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوگا ذی جرم اور غیر ذی جرم. ذی جرم اس نجاست کو کہا جاتا ہے جس کی کچھ جسامت ہو, مثلا لید وغیرہ ہے تو اس کی جسامت ہے, وہ ٹھوس ہے یا کسی نظر آتی ہے, جسامت ہے اس کی. اور غیر ذی جرم کہا جاتا ہے اس نجاست کو کہ جس کی عام طور پہ آپ کو کچھ جسامت نظر نہ آئے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر اگر کوئی ناپاک چیز کا قطرہ گر گیا ہے تو وہ نظر تو نہیں آتا, تو اس کو ہم غیر ذی جرم کہیں گے. نجاست ذی جرم اور نجاست غیر ذی جرم, یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جو زیادہ نجاست اور طہارت کے باب میں استعمال کی جاتی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم طہارت کی مختلف شکلوں کو, وضو, غسل, تیمم وغیرہ کو تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.